حضرت اقدس آپ نے مولانا انس صاحب کی تربیت کیسے کی، کیا کیا پڑھایا اور کس شفقت سے پڑھایا، وضاحت فرمائیں۔ کیا کوئی کتاب ملتی ہے بچوں کی رہنمائی اور تربیت ایسے کرے؟ ہم ریئل دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں اگر مناسب ہو تو۔ ریئل تو ایسا ہوگا کہ بھئی ایک دو بچوں کو لے کے سامنے رکھ کے پھر سے ان کی تربیت کرنی پڑے گی، تب پورا ماڈل تیار ہوگا اس کا، پھر آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے، دکھا سکیں گے، پھر فلمانا پڑے گا، اس کو فلما کے دکھانا پڑے گا، تو ریئل تو مشکل ہے۔ اب جو ہوا سو ہوا، بس یہ ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آبا و اجداد نے عقیدہ صحیح رکھا، ماحول صحیح رکھا، گھرانے میں خاندان میں ایسی چیزیں رہی جو پہلے لوگوں نے مجاہدے کی، ہم نے تو نہیں کیے کوئی مجاہدے۔ والد صاحب ہمارے ایک دنیاوی ماحول سے، کھیتی باڑی کے ماحول سے نکلے، اور پھر اللہ نے موقع دے دیا، دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم کی طرف متوجہ کر دیا۔ ایسے بہت سی مثالیں آج بھی، بہت سے بچے، بہت سے علماء وہ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ دین کا نہیں، مگر اس میں سے وہ اس میں آ گئے۔ تو ہوا یہ کہ بھائی ایسی جگہ گئے قسمت سے کہ جہاں شریعت و سنت کی اہمیت بہت زیادہ تھی، یعنی سیدھے سے کالج چھوڑا تو حضرت محی السنہ کی سائے میں چلے گئے، اور اپنی جوانی پوری ان کی جوانی کے ساتھ لگا کے ختم کر دی، اور اس طریقے سے ان کی صحبت میں، ان کی برکت سے دین کا صحیح تصور، دین کی صحیح فہم، صحیح سمجھ، ایک ہوتا ہے دین اور دین کی صحیح سمجھ ہوتی ہے، یہ سمجھ اہل اللہ، اہل حق اہل اللہ کی صحبت سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو کوئی 14 سال سے زائد عرصہ ان کی صحبت میں رہنے کے بعد ایک رنگ میں رنگ گئے، ایک ذہن بن گیا، اور پھر بھی کبھی اپنے کو عالم نہیں سمجھا، کبھی اپنے کو حافظ قرآن نہیں سمجھا، حفظ تو انہوں نے خود کر لیا تھا، اور عالمیت بھی مشکات شریف تک کر لی تھی، لیکن ہند و پاک کے تقسیم ہو جانے کی وجہ سے کوئی سرپرست نہیں رہا، تو اپنی تعلیم کمپلیٹ نہیں کر سکے، پڑھانے میں لگ گئے، یوں اس طریقے سے وہاں پر تعلیم ختم ہو گئی۔ علم تو ان بزرگوں کی صحبت سے اچھے اچھے عالموں سے زیادہ تھا، لیکن کبھی ایسا سمجھا نہیں، ہمیشہ ہر بات اپنے شیخ سے پوچھی اور اس پر عمل کی، ہر بات شیخ سے پوچھی اور اس کے اوپر عمل کی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اپنے بڑوں کا ذہن ہے وہی ذہن بن گیا، جو ان کی سوچ ہے وہی سوچ بن گئی، جو ان کا رنگ ہے وہی رنگ آدمی کے اندر آ گیا، ہوتے 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 تو وہ ہم لوگوں کو ملا، اور پھر جب یہ چیز ہم لوگوں کو ملی اور انہی کی برکت سے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے دو بزرگوں کی تو مسلسل صحبت ملی، اور مسلسل ان لوگوں کی تربیت، روک ٹوک، سمجھانا، بتانا، خفا ہونا، محبت کرنا سب ان سے ملا، اور جو ان سے سیکھا وہ اپنے بچوں کے لیے استعمال کر لیا، وہی بس ختم۔ یہ ایک تسلسل ہے، یہ تسلسل آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، کتنی تربیت ہوئی، تو بس یہ ہے کہ بھائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے عقیدے صحیح ہیں، اعمال صحیح ہیں، علم دین ہم نے جتنا دنیا کا دلانا چاہا اتنا وہ لے لیا، جتنا دین کا علم دلانا چاہا تو اسے حاصل کر لیا، کام میں لگ جاؤ دین کے تو دین کے کام میں لگ گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان آبا و اجداد نے ماحول سارا دین کا بنا دیا۔ اب ہم لوگ بھی ماحول بنائیں اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کے چلیں، اور یہی ریئل ہے، یعنی یہی زمینی حقیقت ہے اور کچھ بھی نہیں، کہ بھائی آدمی کسی کو بڑا بنائے اور اپنی نہ چلائے، اور جب تک اپنی چلاتا رہے گا، کل وہ حضرت پرتاپ گڑھی کی پوری سن لی نا آپ نے، کہ جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائی، یہ ہے نا، جب تک آپ اپنی رائے فنا نہیں کر سکتے ہو، جو بولے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے والد صاحب کو تو لوگ اتنا تانا دیتے تھے کہ ان کو جو ہے پیشاب کو جانا ہے تو بھی حضرت کی اجازت ہونا، ان کو گیس پاس کرنا ہے تو بھی حضرت کی اجازت ہونا، ایسے تانے ہم نے سنے لوگوں سے۔
اتنا زیادہ ان کو حضرت کے بغیر نہیں کچھ ہو رہا تھا. جو حضرت فرمائے وہ کرتے تھے, وہ پوچھتے تھے اور کرتے تھے ہر چیز. پالیسٹر نکلا نیا نیا, اور اس سے پہلے سب کاٹن ہی کے کپڑے ہوتے تھے. تو کوئی لے کے آیا مدرسے میں, 1-2 حضرات خریدے. ہمارے والد صاحب کو کسی نے بتایا تھا, ذمہ دار تھے فیض لوگ کہ یہ بہت اچھا کپڑا نیا نکلا ہے, ایسا ہے ویسا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, مگر میں ابھی تو نہیں بولوں گا. پھر وہ لوگ وہ بیچنے لائے تھے, تو سب لوگ لے لیے ایک ایک جوڑا کپڑے. والد صاحب نے بھی خرید لیا, لیکن خرید کے رکھ لیا. پھر لیٹر لکھا حضرت نے اور کہا کہ ایسا کوئی کپڑا نکلا ہے, ایسا ہے کیا اس کا میں استعمال کر سکتا ہوں؟ تو اجازت ملی تب کپڑا سلایا. تو آپ سوچئے کہ جس شخص نے اس قدر فنائے رائے کیا ہو تو اس کو اسی حساب سے برکت ملی, اسی حساب کی برکت. آج پڑھ رہے تھے مفتی صاحب کہ یوں ہی آتے جاتے رہیں گے تو پھر آپ پھل پاتے رہیں گے. تو رابطہ شیخ کے بغیر اور خود کو فنا کیے بغیر آدمی کسی نہج پر قائم نہیں ہوتا. جہاں اپنے کو اپنا کام نکالنا ہے تب تو شیخ سے پوچھو, تاکہ بیوی کو دبا سکیں کہ حضرت بولے, حضرت سے پوچھ لیا میں, دوستوں کو دبا سکیں. اور اگر جہاں اپنا من نہیں ہے وہاں نہ پوچھنا بھی نہیں ہے, ذکر بھی نہیں کرنا ہے, جو جی میں آیا وہ کرنا ہے. تو ظاہر ایسا بندہ کیسے رنگ میں رنگے گا؟ یہ تو نہیں رنگے گا نا. اس کو اصطلاح میں لغوی اعتبار سے منافقت ہی کہا جاتا ہے. یہ سلوک میں منافقت ہے, اور سلوک کی منافقت آدمی کو کامیاب ہونے نہیں دیتی. ہمیشہ خامیاں ہی رہیں گی, اور جو خوبیاں ہیں الحمدللہ, باقی خامیاں ہی رہیں گی. تو یہ حضرات وہ تھے جن کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا. یعنی میں آپ کو حد بتا رہا ہوں. خاندان میں جو ہے ہائی ہیل کی سینڈل آ گئی, حیدرآباد میں بازاروں میں آ گئی, پہلے نہیں تھی. یعنی اونچی ہیل والی, ایڑی والی, وہ نہیں آتی تھی. چپلیں ویسی نہیں تھیں, پہلی دفعہ مارکیٹ میں آئی, ایک فیشن آیا مارکیٹ کے اندر. تو خاندان کے سب بچیاں وغیرہ گئے تو عید کے موقع پہ خرید لی. والدہ نے بھی ہمارے کہا کہ بھائی ہماری بچیوں کو بھی ایسی سب لوگ لا لیے ہیں, سب بہنوں کی بچیاں, ہم بھی دلا دیں. تو حضرت نے کہا وہ کیسی ہوتی ہے؟ والد صاحب نے دیکھا, اس کو خط لکھا, خط میں اس کی پوری شکل اتاری قلم سے, ایسی ہے اور یہاں آ کر اتنی بڑی ہو رہی ہے, یہ ایسی ہو رہی ہے, کیا میں بھی دلاؤں؟ لوگوں نے خرید لی ہیں, میں بھی اپنے بچیوں کو دلا سکتا ہوں. یہ بھیجا. وہاں سے جواب آیا کہ اس کے اندر ٹھوکر وغیرہ لگ جانے کا اور گرنے کا خطرہ ہے, محفوظ نہیں معلوم ہوتی, اس لیے مناسب نہیں. جائز ناجائز کی بات ہے, مناسب نہیں ہے. بس اس طریقے سے یہ ہے ہر چیز کے. اب ایک مرتبہ ایک رشتے کے سلسلے میں پوچھا تو حضرت نے کہا کہ مقامی لوگوں سے مشورہ کر لیجیے, باقی مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کہیں بچی کی وہاں ناقدری نہ ہو, ناقدری نہ ہو, بس اتنا ہی لکھا. مگر مقامی لوگوں سے مشورہ کر لیجیے. مقامی لوگوں سے مشورہ کیا, نکاح ہو گیا. اور بعد میں ٹھیک یہی بات پیش آئی کہ سب کچھ تھا مگر ناقدری تھی, اور اس ناقدری سے بالآخر نوبت علیحدگی و طلاق. تو کچھ اہل اللہ کا اللہ تعالیٰ سے ایسا رابطہ ہے کہ کوئی بات ان کے زبان سے نکل جاتی ہے اور وہ ایک حقیقت بن کے سامنے آتی ہے. اس واسطے ہمت بھی اس کی بھی ہونی چاہیے آدمی کو کہ سب پوچھنے کو تو پوچھ لیا, مگر وہ اپنے منشا کے خلاف جواب آیا تو اب انجان مخالفت کر رہے اس کی. اس لیے اطلاع حالات دیانت کے ساتھ پھیر پھیر کر کے نہیں. بعض مرتبہ ایسے لکھتا ہے سالک کہ وہ اس کے پورے مضمون سے ہی ایک جواب وہی بن جاتا ہے جو وہ چاہ رہا ہے, تو وہ جواب بنا لیتا ہے, شیخ کا ذہن بناتا ہے. ایسا لکھتا ہے کہ پورے لکھنے میں بھی مکاری ہوتی ہے, اور اس سے سامنے والے کا ذہن بنا لیتا ہے کہ وہ یہی فیصلہ کرے.
ایسا ذہن بنا لیتا ہے۔ ایسے بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ سب کچھ۔ اب جو تجربہ کار شیخ ہوتا ہے تو وہ تو پکڑ لیتا ہے، نہیں تو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ وہ بعض لوگوں کے خط کے جواب میں لکھتے تھے کہ چرواہے کو خوب معلوم ہے کہ اس بکری کے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ یہ لکھ پتہ ہے ہم کو آپ کہاں تک پہنچے ہیں، آپ بڑے بڑے باتیں نقل تو کر رہے ہو لیکن ابھی یہاں تک نہیں آیا سلوک آپ کا، آپ پیچھے ہیں، آپ دوسروں کا نقل کر دے رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کیا تھا اسے، یعنی کیسے کیسے لوگوں کے پاس کیسے کیسے لوگ تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ اجل اور بڑے محدث، ان کے اصلاحی خطوط میں سے عدل بدل کے حضرت کو لکھ رہا تھا تاکہ خلافت مل جائے۔ ایک خط میں حضرت نے کچھ نہیں کہا، دوسرے ہی خط میں فرما دیا چرواہے کو خوب معلوم ہے کہ کس بکری کے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ پھر صحیح ہو گئے کہ سب آ گیا پکڑ میں۔ تو بہت سے صوفیاء مشائخ جو ہیں وہ اتنے تجربے کار بھی نہیں ہوتے، تو خوب دھوکے دے دے کے کام چلاتے رہتے۔ اور کیا بھائی اس سے کام اللہ کے یہاں بن جائے گا؟ اللہ کے یہاں تو نہیں بنے گا۔ آپ بہت سے بہت ان کے مقرر ہو جائیں گے، بہت سے بہت خلافت مل جائے گی، کیا وہ بتا کے جنت میں جائیں گے؟ جنت میں تو بھائی اپنے اعمال ہی بتانے ہیں، اپنا ایمان ہی بتانا ہے، اپنا تقوی ہی بتانا ہے، کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو خیر اس میں تو کچھ نہیں ہے، تھوڑی بہت کوشش یہی کی کہ بزرگوں کی باتیں سناتے رہے، کچھ ماحول کی برکت رہی۔ ہمارا ننیال بھی جو ہے وہ اہل حق کا تھا، اور نانا ہمارے بہت بڑے عالم تھے، والدہ کے نانا بھی بہت بڑے عالم اور حضرت تھانوی کے والد تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں من جانب اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں کہ پہلے سے عقیدے خراب نہیں اور پہلے سے رسوم و رواج نہیں گھروں کے اندر، سب یہ چیز ہے، بس اس کی بھی بہت برکت ہے، باقی اس میں ہمارا کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ حضرت والا کے